ویلکم ٹو labpedia.net۔ کل میں نے آپ کو نا ایکیوٹ فیس روٹین کے بارے کچھ تفصیلات دی تھیں، تو آج میں مزید اس کے اندر تفصیلات اور دینا چاہوں گا۔ سی ریکٹو پروٹین جو کہ ایکیوٹ فیس پروٹین کے طور پہ استعمال کی جاتی ہے۔ سیمپل میں کل آپ کو بتا دیا تھا کہ وینس بلڈ چاہیے اور اس کو آپ اسٹور کر سکتے ہیں 4 ڈگری سینٹی گریڈ کے۔ انڈیکیشن اس کی ہیں بیکٹیریل انفیکشن ہوگی، ریمیٹک فیور، ریمیٹڈ آرتھرائٹس، سرجری۔ جو آج میں آپ کو زیادہ تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں کہ وہ سی ریکٹو پروٹین کے ESR کے مقابلے میں کیا کیا ایڈوانٹیجز ہیں۔ ایک تو سی ریکٹو پروٹین جو ہے زیادہ سینسیٹیو ٹیسٹ ہے بمقابلے ESR کے۔ اگر ایکیوٹ انفلیمیشن ہو تو ریکٹو پروٹین سب سے پہلے اوپر چلی جائے گی، اس کی مقدار بڑھ جائے گی، جبکہ ESR کو ٹائم لگے گا۔ جب پیشنٹ ریکور کرنے لگتا ہے تو یہ ESR سے پہلے ہی نارمل ہو جائے گی اور ESR کافی دیر کے بعد نارمل ہو گیا۔ پھر جو بھی انفیکشن یا جو بھی پروسیس ہے اس کو اگر آپ ٹریٹ کرتے ہیں کارٹیسون یا سیلیسلیٹ سے تو یہ سی ریکٹو پروٹین نارمل ہو جائے گی۔ پھر اس کی ویلیو آ جاتی ہے سرجری کے اندر۔ جب بھی کسی مریض کو آپ سرجری کریں تو اس میں سی ریکٹو پروٹین 4 سے 6 گھنٹے کے بعد اس کا لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ لیول اس کی سرجری کے 3 دن کے بعد پھر نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر یہ سی ریکٹو پروٹین 3-4 دن کے بعد بھی اس کا لیول نیچے نارمل کی طرف نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی کمپلیکیشن ہے، انفیکشن کی ہو سکتی ہے یا پلمونری انفیکشن ہو سکتا ہے، مطلب ہے کہ سرجری میں کوئی نہ کوئی مسئلہ آ گیا۔ پھر سی ریکٹو پروٹین کو ہم استعمال کرتے ہیں ڈفرینشیل ڈائگنوسس بیکٹیریل اور وائرل میننجائٹس میں۔ وائرل میننجائٹس میں سی ریکٹو پروٹین ریز نہیں ہوگی، جبکہ بیکٹیریل میننجائٹس میں سی ریکٹو پروٹین زیادہ ہو جائے گی۔ اگر سی ریکٹو پروٹین نارمل ہے تو آپ بیکٹیریل میننجائٹس کو ایکسکلوڈ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کی ویلیو آ جاتی ہے مائوکارڈ انفارکشن میں۔ سی ریکٹو پروٹین بھی اسی طرح باڈی کے اندر زیادہ ہوگا جس طرح CKMB آئسو انزائم زیادہ ہوتا ہے۔ سی ریکٹو پروٹین کا جو پیک لیول ہے وہ مائوکارڈ انفارکشن کے 1 سے 3 دن تک رہتا ہے، جو کہ CKMB سے زیادہ دیر رہے گا۔ اگر یہ لیول اس کے اندر رہ جاتا ہے، پرسسٹ کرتا ہے، جو نارمل کی طرف نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا جو مائوکارڈیم یا ہارٹ مسل جو ہے نا ان کو ڈیمیج ہو رہا ہے۔ تو یہ میں چیزیں اس میں سی ریکٹو پروٹین میں ایڈ کرنا چاہتا تھا جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیس لائن لیول گڈ مارکر فار فردر کارڈیوواسکولر ڈیزیز، فیوچر میں ہونے والے وقت میں بھی کہ آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ ہارٹ ڈیزیز کا کوئی پرابلم تو نہیں ہے۔ CRP اسٹرانگ پریڈکٹر کارڈیوواسکولر ڈیزیز ہے دین لو ڈینسٹی لائپوپروٹین اینڈ کولیسٹرول۔ اگر مطلب ہے کہ LDL اور کولیسٹرول کے مقابلے میں سی ریکٹو پروٹین وہ کہتے ہیں کہ بہتر پریڈکٹر ہے۔ اچھا، اگر کسی مریض کو اسٹیبل کارونری ڈیزیز ہے تو سی ریکٹو پروٹین گڈ مارکر آف اسیسنگ دی لائکلیہڈ آف ریکرنٹ مائوکارڈ انفارکشن اور ریسٹینوسس اور دا ڈیتھ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کسی کو کارونری ڈیزیز اور سی ریکٹو پروٹین بڑھتا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مائوکارڈ انفارکشن ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہے وہ، اور یہ انجائنا میں سی ریکٹو پروٹین نارمل ہوگا۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ یہ میرا لیکچر سننے کا۔ میں آپ کو گاہے بگاہے آپ کو مزید ٹیسٹوں کے بارے بھی بتاؤں گا۔ اگر آپ نے مزید تفصیلات دیکھنی ہے تو ہماری ویب سائٹ labpedia.net پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو وہ بھی آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ ونس اگین۔